اجازت کے بعد شفاعت کرنا. اس کے لیے بھی علماء نے پھر 3 شرائط قرآن اور حدیث کے دلائل، مجموعی دلائل سے نکالے ہیں. جس کے بارے میں شفاعت کی جا رہی ہو اس سے اللہ راضی ہو، جو شفاعت کر رہا ہو اس سے اللہ راضی ہو، اور جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے اس کو اجازت بھی ہو. تو یہ شفاعت کی تیسری صورت ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک چور چوری کرتا ہے لیکن وہ پیشہ ور چور نہیں، اور اس سے چوری سرزد ہو جاتی ہے. شرم کے مارے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے، ندامت سے سر جھکائے، دن رات بادشاہ کا خوف، آئین کی حرمت کو سر آنکھوں پر رکھتا ہے، خود گناہگار ہے، سزا کا مستحق اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، بادشاہ سے بھاگ کر کسی امیر یا وزیر کا رخ نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی حمایت کا قائل نہیں، شب و روز بادشاہی کا منہ دیکھتا رہتا ہے، اور سرکار عالی کی یہاں اس خطاکار گناہگار کے لیے کیا سزا تجویز ہوگی یہی سوچتا ہے. بادشاہ کو اس کی حال پر ترس آتا ہے اور اس سے درگزر کرنا چاہتا ہے، مگر حرمت آئین کا لحاظ رکھنا چاہتا ہے کہ کئی قانون کا احترام لوگوں کی نگاہ میں گر نہ جائے. اب کوئی امیر یا وزیر سفارش کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. بادشاہ اس امیر کی عزت افزائی کے لیے بظاہر اس کی سفارش نام کر کے چور کا قصور معاف کر دیتا ہے. امیر نے چور کی اس لیے سفارش نہیں کی وہ اس کا حصہ دار ہے یا دوست واشنا ہے یا اس کی حمایت یافتہ ہے، بلکہ محض بادشاہ کی مرضی کی سفارش کے لیے وہ کھڑا ہوا. تو یہی شفاعت کل قیامت کے دن وہ ثابت ہے کہ وہ اللہ کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہو، شفاعت العظمیٰ و شفاعت عامہ ہو، تو وہ جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب ثابت ہے. لیکن یہ 3 شرائط کے ساتھ کہ وہ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہو اس سے اللہ راضی ہو، جو شفاعت کرنے والا ہو وہ اس سے اللہ راضی ہو، اور جس کے بارے میں کر رہا ہو تو وہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی ممکن ہوگا. اب ایک بندے سے اللہ راضی ہے، جس کے بارے میں وہ شفاعت کرنا چاہ رہا ہے اسے بھی اللہ راضی ہے، لیکن اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا، اجازت نہیں ملی. تو دونوں سے اللہ کا راضی ہونا، اور پھر تیسری شرط اس کے ساتھ ملائیں کہ اللہ اس کو اجازت دے، تو اس کو کہتے ہیں شفاعت بالاذن، اللہ کے اجازت کے بعد. جس طرح کے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ دن ہم پر آسان فرمائے. 50,000 سال بڑا دن ہوگا، لمبا دن ہوگا، جب لوگ تنگ آ جائیں گے. زمین کے قریب یہ سورج 1 میل کے قریب ہوگی. آج یہ کروڑوں میل دور ہے اور گرمی میں لوگ جلس جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ تنگ آ جائیں گے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کو اتنی عزتیں دی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن میں شفاعت کر نہیں سکتا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سب کے پاس آئیں گے، آخر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے ہاں میں آپ کے لیے شفاعت کروں گا کہ حساب اور کتاب یہ شروع ہو جائے. اس کو کہتے ہیں شفاعت الکبریٰ یا شفاعت العظمیٰ. یہ سب کے حق میں ہوگا، صرف حساب و کتاب اللہ شروع کر دیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور ایسی کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ مجھے اب یاد نہیں، اور مجھے پھر اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے اور شفاعت کیجئے. اور یہی شفاعت وہ حساب اور کتاب کے بارے میں ہوگا کہ اللہ جس کو آپ جہنم بھیجنا چاہے جہنم بھیج دے، جس کو جنت بھیجنا چاہے جنت بھیج دے، لیکن حساب اور کتاب شروع کر دے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شفاعت الشعراء، تو اس میں اللہ کے رسول بھی شریک ہے، ملائکہ بھی شریک ہے، اور اسی طرح ولی بھی شریک ہے، سارے شریک ہیں. اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو خود جہنم سے نکالیں گے، اللہ خود بھی شفاعت کریں گے، یعنی کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. لیکن یہ شفاعت بالاذن ہے، ملائکہ کو بھی اللہ کی اجازت ہوگی، اجازت سے پہلے وہ نہیں نکال سکتے. انبیاء کو بھی، ولیوں کو بھی، جون سے بھی ہے، وہ سب کو اللہ کی اجازت کے بعد شفاعت ہوگی.